الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والمتقين وغيرهم والنار للكافرين والمنافقين والملحدين والمشركين وغيرهم. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال رسول الله فقد قال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. لابنة رسول الله أسوة حسنة صلوات حضرات گرامی قدر ملتمسوں کے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بارگاہ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نذرانہ پیش فرمائیں. بزرگان ذوی الاحترام سرمستان ولایت اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، حبداران و محبین جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ماہ جمادی الثانی کا یہ چاند افق پر طالع ہو چکا ہے اور آج غالباً پہلی تاریخ ہے، یعنی یہ ایام قریب اور قریب تر ہیں شہادت مظلومانہ حضرت صدیقہ سے، اور آپ کا یہ اس موسم کی ٹھنڈک اور برودت میں فرش عزا کا بچھانا یقیناً اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اس لیے کہ دنیا سرد ہواؤں میں اپنے گرم بستر کے مزے لے رہی ہے، اور آپ خوشنود یہ پروردگار کے لیے جناب صدیقہ غم منانے کے لیے حسین ابن علی کو پرسا دینے کے لیے فرش عزا پر تشریف لا چکے ہیں. یقیناً یہی اجر رسالت کی ادائیگی ہے، اور اسی چیز کو اللہ دیکھنا بھی چاہتا تھا کہ اجر رسالت کی ادائیگی پیسوں سے نہیں ہوتی، دولت سے نہیں ہوتی، ثروت سے نہیں ہوتی، حکومتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ معیار یہ بننا چاہیے کہ انسان اہل بیت سے کتنی مودت اور محبت کرتا ہے. ہمیں اولاً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت ہمیں پسند کتنا کرتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے تو معیار بیان کیے ہیں ایمان کے، انہوں نے تو مرتبے بیان کیے ہیں ایمان کے. کوئی 8ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 9ویں درجے پر فائز ہے، کوئی 10ویں درجے پر فائز ہے.
اور ان کے عطا اور اعطاء کا کمال دیکھیے، جس میں جتنی صلاحیت ہے اسے اتنا اور اس سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ ایران اور فارس کا رہنے والا سلمان فارسی، کہ جس نے اپنی آنکھ کھولی تھی ایسے گھر میں کہ جہاں پر آگ کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس کوئلوں کے درمیان میں ہیرے کی چمک کو جوہری کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا۔ اہل بیت اطہار نے جب دیکھا تو فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی منزل یہ ہے کہ جس پہ زر نہیں ہے اسے ابو زر بنا دیتے ہیں، جو بے گھر ہیں اسے با گھر بنا دیتے ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، جو کافر ہیں اسے مسلمان بناتے ہیں، جو مسلمان ہیں اسے سلمان بنا دیا کرتے ہیں۔ یہ کیفیت اعطاء اہل بیت ہے۔ اور دیکھیے گا جس بیوی کے شخصیت سے اور ذات سے یہ مجالس منسوب ہیں، ان کا اسٹیٹس دیکھیے، ان کا معیار دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے۔ خود باری تعالیٰ حضرت رب العزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فن احببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں تھوڑا سا آپ میرے ساتھ ہوں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے آپ کو پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی معرفت میں محتاج ہے اللہ کا، اور اللہ اپنی معرفت کے لیے جس ذات کی طرف دیکھتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ترکیب ہے اہل بیت کے اشعار کی، اہل بیت کے استعارے کی، اہل بیت کی حکومت کی، اور یہ اہل بیت کے معیار اور مرتبے کو بیان کرتی چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ گوہر ناب چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، کچھ ایسی چیزیں کہ جو اب سے پہلے غالباً نہیں پڑھی تھی وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کون فاطمہ اور عظمت کیا ہے؟ دیکھیے جو حدیث میں نے بیان کی ہے، یہ ہمارے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف، یہ ہمارے امام کی تو یہ بیان کردہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا لبنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تھوڑا سا جا کے آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ امام نے فرمایا، پھر سنیے گا، میں تاکیداً کہہ رہا ہوں، امام نے فرمایا، امام زمانہ نے فرمایا لبنۃ رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی بیٹی ہم اماموں کے لیے آئیڈیل ہے۔ بس دیکھیے میں آپ سے ابتداءً کہہ رہا ہوں، اگر آپ مجھ سے جڑیں گے تو میں آپ سے جڑوں گا۔ توجہ، رسول اللہ کی بیٹی ہم اماموں کے لیے آئیڈیل ہے، ہم اماموں کے لیے حجت ہے۔ اور آگے اسی امام کے پدر بزرگوار نے فرمایا، ہمارے 11ویں امام نے ارشاد فرمایا نحنو حجج اللہ علی الارض ونحن حجج اللہ علی عباد اللہ ولکننا جدنا فاطمہ حجت علینا۔ امام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے تمام بندوں پر حجت ہیں، ہم اللہ کے تمام بندوں پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، جڑیے گا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ ہم اللہ کے تمام بندوں پر حجت ہے۔ دیکھیں سر نہ ہلائیے گا، تھوڑی زبان ہلائیے گا تاکہ آپ کو لطف آئے۔ ہم اللہ کے تمام بندوں پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر حجت ہے۔ جملہ کہنے کو دل کر رہا ہے، اگر آپ بیدار ہیں۔ امام نے فرمایا، پھر سنیے گا کہ ہم اللہ کے تمام بندوں پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر حجت ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے گا جو عوام پہ حجت ہو وہ امام ہوتا ہے، جو امام پہ حجت ہو وہ فاطمہ کہلاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو عوام پہ حجت ہو وہ امام ہوتا ہے، جو عوام پر حجت ہو وہ امام ہوتا ہے، اور جو اماموں پر حجت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں عزیز، ایک ترکیب پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو عوام پر حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام پر حجت ہو، توجہ، جو امام پر حجت ہو اسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ کون فاطمہ؟ کیا معیار ہے، کیا مقام ہے، کیا قدر ہے، کیا منزلت ہے؟ ہمارے 14 معصومین ہیں۔ کتنے معصوم ہیں؟ 14۔ اور 14 معصومین میں سے
دو معصوم ایسے ہیں کہ جب بھی آپ کے سامنے نام لیا جائے گا آپ کی آنکھوں سے آنسو سرازیر ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹپکنا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ہے بی بی صدیقہ اور ایک ہے حسین ابن علی۔ توجہ، اب کیونکہ آپ سنتے بھی جائیے گا، پرسہ بھی دیتے جائیے گا، آپ اپنی بلندیوں کا افکار کی بلندیوں کو سلام بھی کرتے جائیے گا۔ لہذا پیش کروں آپ کی خدمت میں، کون فاطمہ؟ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ راضیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے۔ توجہ، فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ راضیہ ہے، فاطمہ مرضیہ ہے، فاطمہ زکیہ ہے، فاطمہ شافیہ ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ قرآن اس وقت تک نازل نہیں ہوتا جب تک فاطمہ نہ چاہے۔ بس جڑیے گا میرے ساتھ، قرآن نازل نہیں ہوتا جب تک کہ فاطمہ نہ چاہے۔ آپ کہیں قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ جب فاطمہ دنیا میں نہیں آئی تھی قرآن تو تب بھی نازل ہو رہا تھا۔ ہاں ہو رہا تھا۔ اگر نبی مسجد میں ہے تو قرآن مسجد میں ہے، اگر نبی گھر میں ہے تو قرآن گھر میں ہے، اگر نبی جنگ میں ہے تو قرآن جنگ میں ہے، اگر نبی رزم میں ہے تو قرآن رزم میں ہے، اگر نبی بزم میں ہے تو قرآن بزم میں ہے۔ لیکن جب آیت تطہیر کی بات آئی نا تو اللہ نے فرمایا اب تک ہر آیت تمہارے بغیر مانگے دی ہے، اگر تطہیر لینا چاہتے ہو تو چل کے سیدہ کے گھر پہ آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، چل کے آنا پڑے گا۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کون فاطمہ؟ کہ جو راضیہ ہے، کہ جو مرضیہ ہے، جو زکیہ ہے، جو شافیہ ہے، جو کاشفہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عظیم منزل پر آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی فکر کی بالیدگی کو پر لگ جائے اور جبرائیل آپ کی معرفت کے کوہ طور پر کھڑا ہو کر آپ کو معرفت فاطمہ کراتا چلا جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اے میری بی بی، ہم آپ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ توجہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا شب قدر ہے کیا؟ تمہیں کیا پتا شب قدر ہے کیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر ہے کیا؟ جب کسی نے ہمارے چھٹے امام سے معلوم کیا مولا شب قدر کیا ہے تو آپ نے فرمایا شب قدر ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ ہائے ہائے، جڑیے گا تھوڑا سا، شب قدر ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ امام نے آگے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی کچھ شب قدر سے حاصل کر لو تو پھر تمہیں چاہیے کہ 22 ماہ مبارک رمضان میں ساری رات جاگو، دعائیں پڑھو، تلاوت قرآن کرو، اچھی اچھی باتیں کرو، اسلام یہاں سیکھو، اسلام کے مسئلے سیکھو۔ ایک شخص کھڑا ہوا، یا ابن رسول اللہ آپ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں شب قدر کے، اگر کوئی انسان جاگ نہ پائے تو کیا کرے؟ توجہ، اگر کوئی انسان جاگ نہ پائے تو کیا کرے؟ تو امام نے فرمایا اگر کہیں پر دو آدمی لڑ رہے ہو ان کے درمیان میں صلح کرا دو، اگر تم نے صلح کرا دی تو گویا تم نے شب قدر کو پا لیا، گویا تم نے شب قدر کو پا لیا۔ مولا اگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہ ہو، لڑنے والے بہادر ہو اور ان کے جسم و جسمانیت تکڑے ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر رات کو نہیں جا سکتا، اگر شب قدر میں نہیں جا سکتا، اگر تو رمضان میں نہیں جاگ سکتا یا دو لڑنے والوں کے درمیان میں صلح نہیں کرا سکتا تو تو چاہتا ہے کہ شب قدر کا تجھے ثواب عطا کیا جائے؟ ہاں یا ابن رسول اللہ، اگر یہ نہیں کر سکتا تو ہماری جدہ کے قاتلوں پہ لعنت تو کر سکتا ہے، بی بی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت تو کر سکتا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے گا شہزادی پہ جس نے ظلم کیا وہ کل بھی لعنت اللہ تھا، آج بھی لعنت اللہ ہے، قیامت تک لعنت اللہ رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کون فاطمہ؟ توجہ، کون فاطمہ؟ عظمت کیا ہے بی بی کی؟ کون سیدہ؟ کون زہرا؟ فاطمہ فاطمہ ہے، فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ تکلمہ ہے، فاطمہ تکلیمہ ہے، فاطمہ و یسلم تسلیمہ ہے، فاطمہ و یطہرکم تطہیرہ ہے۔ فاطمہ کی انداز یہ ہے کہ جب چلتی ہے تو تلاوت قرآن کی صدا آتی ہے، جب بولتی ہے تو لسان اللہ بن کے بولتی ہے، جب دیکھتی ہے تو عین اللہ بن کے دیکھتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب بولتی ہے تو لسان اللہ بن کے دیکھتی ہے، جب بولتی ہے تو لسان اللہ بن کے بولتی ہے، جب دیکھتی ہے تو عین اللہ بن کے دیکھتی ہے۔ اب کیا معیار؟ توجہ
جملہ رائگاں نہ جائے، توجہ خصوصاً اور آخری پل تک توجہ. کیا عظمت ہے فاطمہ کی، فاطمہ کا معیار کیا ہے، فاطمہ کی عظمت کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں، توجہ، تمام عورتوں پر مرد حاکم ہے، تمام عورتوں پر مرد حاکم ہے، تمام عورتوں پر مرد حاکم ہے. یعنی مرد کا رتبہ بڑا ہے، عورت کا چھوٹا ہے. مرد کا رتبہ بڑا ہے، عورت کا چھوٹا ہے. مرد کا مقام بڑا ہے، عورت کا چھوٹا ہے. مرد کا معیار بڑا ہے، عورت کا چھوٹا ہے. لیکن کیا کہنا سیدہ کے رسول اللہ نے کہہ دیا لولا علی لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. فاطمہ عورت ہو کر جس کی برابری کرے اسے علی کہا جاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عام مردوں کی برابری کرنا بڑا آسان ہے، علی کی برابری کرنا، توجہ ہے، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا. تو فاطمہ کون؟ جو راضیہ. اب جملہ میں آپ کے آخری پل تک، آپ کے دائرے افکار تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ کے فکر میں رچ اور بس جائے. کون فاطمہ؟ فاطمہ زہرا، فاطمہ صدیقہ، فاطمہ طاہرہ، فاطمہ عذرا، فاطمہ بطول، فاطمہ، توجہ چاہتا ہوں، فاطمہ زوجائے نفس رسول، فاطمہ دختر رسول. توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ فاطمہ ہے کہ جس کی عظمت کی کچھ کرنیں جسے مل جائیں. یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی عظمت کی کرنیں جسے مل جائے وہ مالا مال ہو جائے گا. توجہ، وہ مالا مال ہو جائے گا. کہ قبلہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ بھئی میں نے تو تاریخ میں یہ دیکھا، آدم کو ہلکی سی کرنیں ملی، خلیفہ بن گئے. آدم کو ہلکی سی کرنیں ملی، خلیفہ بن گئے. نوح کو ہلکی سی کرنیں ملی، سفینہ تیرنے لگا. ابراہیم کو ہلکی سی کرنیں لگی، آگ کو گلزار کر دیا. اسماعیل کو ہلکی سی کرنیں ملی، ذبیح اللہ کہلائے. موسیٰ کو ہلکی سی کرنیں ملی، کلیم اللہ کہلائے، دریا میں راستہ بنا دیا. یوسف کو ہلکی سی کرنیں ملی، جمال عطا کر دیا گیا. کنویں کی عطا گہرائیوں سے نکال کر اللہ نے بادشاہ بنا دیا. حضرت عیسیٰ کو ہلکی سی کرنیں ملی، مردے کو زندہ کرنے لگے. ارے جس کی عکاسی ایسی ہے وہ خود شہزادی کیسی ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس کی عکاسی ایسی ہے وہ خود شہزادی کیسی ہوگی. آج ہے 25 دسمبر. کیا دن ہے آج؟ کرسمس ڈے. کیا ہے؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں آپ سب. ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آج کیا ہے؟ زور سے بولیے. ماشاءاللہ سردی نہیں گرمی لگ رہی ہے. عشق اہل بیت کی گرمی انشاءاللہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے. آج ہے 25 دسمبر یعنی کرسمس ڈے. آج کے دن جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. توجہ ہے، آج کے دن جناب عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. تو عیسائیوں نے اپنے نبی کی پیدائش کے دن کو سب سے بڑا دن بنا دیا. یہ تو مسلمانوں کی مغزماری ہے. انہیں آج تک یہ نہ پتا چل سکا پیدا کب ہوئے تھے، دنیا سے کب رخصت ہوئے. مولا سلامت رکھے آپ کو. یہ تو مسلمانوں کی مغزماری ہے. آج تک یہ اندازہ نہ لگا سکے پیدا کب ہوئے اور دنیا سے کب رخصت ہوئے. آج کیا ہے؟ کرسمس ڈے، جناب عیسیٰ کی پیدائش کا دن. اللہ نے فرمایا عیسیٰ، توجہ، تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ کہ مریم. مریم کے کیا معنی ہے؟ کنیز، عبادت گزار. دو معنی مجھے لغت میں ملے جناب مریم کے. مریم کے معنی کیا ہے؟ کنیز، عبادت گزار. اب میں آپ سے آسان الفاظ میں بات کرنا چاہتا ہوں. عبادت گزار تو وہ اللہ کی ہیں، کنیز کس کی ہیں؟ ہائے ہائے، تھوڑے سے جڑیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. عبادت گزار تو وہ اللہ کی ہیں، کنیز کس کی ہیں؟ کنیز کس کی ہیں؟ آئیے روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. الدمۃ الثاقبہ پہلی جلد میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. علماء تشریف فرمائے آپ کے یہاں پر، اور آپ کے یہاں پر ایمان کی طرف شعبہ کھیرتے رہتے ہیں. تو الدمۃ الثاقبہ پہلی جلد میں لکھا ہوا ہے. کیا اللہ نے جناب عیسیٰ سے فرمایا عیسیٰ، توجہ، تم مردہ زندہ کر لیتے ہو؟ جی مالک. مادرزاد کوہڑیوں کو شفا بخش دیتے ہو؟ جی پروردگار. جو مردہ ہو جاتا ہے اسے زندہ کر لیتے ہو؟ ہاں میرے اللہ. جو بیمار ہوتے ہیں ان کو شفا عطا کر دیتے ہو؟ ہاں میرے مالک.
تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ موضوع تمہیں کیوں دیے؟ دیکھیں تاریخ ہے، توجہ چاہتا ہوں، معتبر کتاب ہے اسیر جاڑوی کی الدمۃ الثاقبہ، توجہ پہلی جلد میں دیکھ لیجئے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے تمہیں کیوں دیے؟ کیوں دیے میرے پروردگار بتا کیوں دیے؟ کہ اس وجہ سے دیے کیونکہ تم میرے حبیب کی بیٹی کی کنیز کے بیٹے ہو۔ توجہ ہے کہ ہم نے اس وجہ سے عطا کیے کہ کیونکہ تم ہماری حبیب کی بیٹی کی کنیز کے بیٹے ہو۔ تو کیا اب بھی بات نہیں پہنچ پائی؟ جس کی کنیز کا بیٹا مردے زندہ کر سکتا ہے، اگر وہ دلہن کو زندہ کر دے تو تعجب کیسا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اگر وہ دلہن کو زندہ کر دے، توجہ بھائی یہ واقعات تو آپ روز سنتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں کی مستورات، یہ کام ہو جائے کہانی سنوں گی، دیکھا نماز پڑھنا بس کا نہیں، سردی میں گرمی میں روزے رکھنا بس کا نہیں، کہانی میں کیا ہے؟ تھوڑی سی چینی رکھی کٹوری کے اندر، تھوڑے سے دانے، اور کہانی سن لی، اچھی خاصی عورتیں بیٹھ گئی۔ لیکن اس کہانی کے درمیان میں ایک لطف ہے، اور وہ یہ ہے کہ لکڑہارے کا بچہ کنویں میں گرا تب بھی صلوات، اور باہر نکل آیا تب بھی صلوات، اور آپ نہ نکلنے پہ صلوات پڑھ رہے ہیں اور نہ گرنے پہ پڑھ رہے ہیں۔ زور سے پڑھیے گا صلوات محمد و آل محمد پر، تو کم سے کم ایک صلوات اور پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ یا توجہ چاہتا ہوں، تو دلہن زندہ کی شہزادی نے۔ اب آئیے گا میرے ساتھ، پھر ملیے گا، پھر کتاب کا حوالہ پیش کروں گا آپ کی خدمت میں جو دن میں دیا تھا۔ عالم اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر ابن کبیر میں دوسری جلد میں تحریر کرتے ہیں۔ توجہ کیا تحریر کرتے ہیں؟ کہ ایک دن مدینے کا ایک چھچورے قسم کا لڑکا آستانہ حضرت عائشہ میں آ گیا، اور اتفاق یہ تھا کہ صدیقہ طاہرہ جناب عائشہ کے گھر میں تشریف فرما تھی۔ تو اس نے جناب فاطمہ کی دل شکنی کرنے کے لیے، دل توڑنے کے لیے حضرت عائشہ سے سوال کیا، اماں جان آپ بہتر ہیں یا فاطمہ؟ دیکھیے عالم اہل سنت بول رہا ہے، آپ کو سننا بھی ہے اور بولنا بھی ہے۔ توجہ تفسیر ابن کبیر جلد 2 علامہ جلال الدین سیوطی، چھچورا لڑکا مدینے کا، اماں آپ بہتر ہیں یا فاطمہ؟ تو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بھائی میں ام المسلمین ہوں، ام المومنین ہوں، مومنین کی ماں ہوں، مسلمانوں کا محور اور مرکز ہوں، جیسا میں بہتر ہوں۔ آپ نے اس جوان کی طرف سے منہ موڑا اور شہزادی کی طرف رخ کیا۔ علامہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو جوڑا حضرت عائشہ نے اور کہا، یا لیتنی شعرت رأسک یا فاطمہ۔ توجہ، یہ بی بی یہ کہتا ہے کہ تم افضل ہو یا فاطمہ، کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی۔ دیکھیں اگر آپ سے پہلے بات سنی ہو تو بالکل نہ بولنا، میں پڑھ کے بول رہا ہوں، توجہ سن کے نہیں بول رہا ہوں، پڑھ کے بول رہا ہوں۔ دوسری جلد میں دیکھ لیجئے گا کیا کہا، یا لیتنی شعرت رأسک یا فاطمہ، اے فاطمہ یہ کہہ رہا ہے، ایک صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھے عظمت اہل بیت پر۔ قبلہ تفسیر ابن کبیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی دوسری جلد کے اندر لکھا، مدینے کا ایک لڑکا حضرت عائشہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ افضل ہیں یا فاطمہ؟ تو آپ نے اس جوان کی طرف سے رخ موڑا اور موڑنے کے بعد دعا چاہتا ہوں آج علماء سے، توجہ، اور ایک مرتبہ فرمایا، یا لیتنی شعرت رأسک یا فاطمہ، بی بی کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی۔ توجہ ہے، کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عائشہ، جن کے اوپر مسلمانوں کے 72 فرقوں کا ڈیپینڈ ہے، انحصار ہے۔ توجہ، اماں اماں پیاری اماں، لمبے لمبے قصیدے، لمبے لمبے جلسے،
حضرت عائشہ کے نام پر مسجد حضرت عائشہ کے نام، بستر بوریا حضرت عائشہ کے نام، تمام چیزیں حضرت عائشہ کے نام ہیں. اور وہ کہہ رہی ہے یا لیتنی شعرۃ راسک یا فاطمہ، اے فاطمہ. یہ کہہ رہا ہے کون افضل ہے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی، کاش میں آپ کے سر کا بال ہوتی. تو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کی پاک و پاکیزہ بی بی جو فاطمہ کے سر کے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ فاطمہ کی آل کا مقابلہ. یہ فاطمہ کے سر کا بال کا مقابلہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. فاطمہ کے سر کے بال کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کیا وہ فاطمہ کی آل کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اور آئیے گا اب اسے یہیں پر دیکھیے گا، ایک آیت نازل ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی اسی کتاب کے اندر اگلے ہی پیج پر کہتے ہیں کہ ایک آیت نازل ہوئی کیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فیہ اسمہ ربہ ویسبح. اللہ نے کچھ گھر ایسے بنائے ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ بلند و بالا ہیں. توجہ، کچھ گھر اللہ نے ایسے بنائے ہیں کہ جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور وہ بلند و بالا ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے برابر میں حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. توجہ، تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا فاطمہ کا گھر بھی؟ توجہ، آپ نے فرمایا یہ بتائیے یا رسول اللہ جو بلند و بالا مکان ہیں ان گھر سے مراد کون ہے کہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں، اس سے مراد انبیاء کے گھر ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کیا ان گھروں میں سے فاطمہ کا گھر بھی ہے؟ کیا ان گھروں میں سے فاطمہ کا گھر بھی ہے کہ جس کو اللہ نے بلند و بالا بنایا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لا 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 من افضلہم، نہیں بلکہ یہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے. نہیں، یہ گھر وہ نہیں ہے کہ جو انبیاء کے گھر جیسا ہے، نہیں بلکہ یہ انبیاء کے گھر سے افضل ہے. فرمایا لماذا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیوں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبیوں کے گھر میں بس جنت میں جانے والے رہتے ہیں، نبیوں کے گھر میں بس جنت میں جانے والے رہتے ہیں. کہ اس گھر میں جانے والے نہیں، جنت لے جانے والے رہتے ہیں. مولا سلامت ہے، صلوات پڑھے محمد وعد محمد. یہ گھر، توجہ، یہ فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل اس وجہ سے ہے کیونکہ نبیوں کے گھر میں بس جنت میں جانے والے رہتے ہیں، فاطمہ کے گھر میں جانے والے نہیں بلکہ جنت میں لے جانے والے رہتے ہیں. فاطمہ کے گھر میں کون رہتا ہے؟ جنت میں لے جانے والے. رات میں غازی آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا اور ایک عجیب اتفاق میرے ساتھ ہوا. قبلہ بزرگ ایک سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا قبلہ کوئی ایسا جملہ ارشاد فرما دیجئے جو یہاں سے آج تبرکن اپنے رومال میں اکٹھا کر کے لے جاؤں. توجہ ہے، کیا کہا؟ ایک جملہ کوئی شہزادی کی عظمت میں ایسا بتا دیجئے کہ اپنے رومال میں آج مادی تبرک نہیں بلکہ نوری تبرک لپیٹ کر لے جاؤں. اسی وقت شہزادی نے ایک جملہ عطا فرمایا اور وہ کیا ہے کہ آسمان کے 4 فرشتے اللہ نے مقرب بنائے ہیں. چہروم میں تنظیم کے چہروم کتاب کے اندر دیکھ لیجئے گا، 4 فرشتے اللہ کے مقرب ہیں. پہلے فرشتے کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام اسرافیل، تیسرے کا نام میکائیل، چوتھے کا نام حضرت اسرائیل. اور چاروں کی ڈیوٹیاں لکھی ہیں. جبرائیل کا کام کیا ہے؟ وحی کو پہنچانا. اسرافیل کا کام ہے روز قیامت سور پھونکنا. حضرت ملک الموت کا اسرائیل کا کام کیا ہے؟ توجہ، روح کو قبض کرنا. حضرت میکائیل کا کام کیا ہے؟ رزق بانٹنا. توجہ، بات پہنچا دی میں نے. 4 فرشتے مقرب ہیں اللہ کے، بڑے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل. جبرائیل کا کام وحی پہنچانا. میرے ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ یاد ہو جائے گا بچوں کے بھی. جبرائیل کا کام
वही पहुंचाना। मीकाइल का काम दुनिया को रिस्क बांटना, दुनिया को रिस्क बांटना। इसराफील का काम रोज़े क़यामत सूर फूकना। इज़राइल का काम रोज़मर्रा लोगों की रूहों को कब्ज़ करना। अहले बैत अतार ने 3 दिन तक रोज़े रखे। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनियावी इक़्तिदार के एतबार से मरीज़ हुए, बीमार हुए, तो जनाब फ़िज़्ज़ा ने मन्नत मानी कि अगर ये शहज़ादे सेहतियाब हो जाएं तो हम रोज़ा रखेंगे। 3 दिन तक रोज़ा रखा गया। जैसे इफ्तार का टाइम आता, आवाज़ आती, अना यतीम, मैं यतीम हूँ, मुझे कुछ दे दो। उठा के अहले बैत अतार ने फ़िज़्ज़ा समेत अपनी रोटियाँ यतीम को दे दी। तवज्जो। दूसरा दिन हुआ, आने वाले ने कहा अना असीर, मैं असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, भूखा भी हूँ, मुझे दे दो। 6 के 6 अफराद ने उठाकर अपनी रोटियां दे दी। तवज्जो। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमन व असीरा। तीसरे दिन आने वाला फरिश्ता मिस्कीन बन के आया, मैं मिस्कीन हूँ। तवज्जो। यतीम, असीर, मिस्कीन, यतीम, असीर, मिस्कीन। सबकी ड्यूटियां आपके अगर याद है तो फिर सुन लीजिएगा। जिब्राइल का काम है वही पहुंचाना, मीकाइल का काम है रिस्क बांटना, इसराफील का काम है सूर फूकना, इज़राइल का काम है रूहों को कब्ज करना। ये दरे फातिमा पे अपनी ड्यूटियां छोड़कर रोटियां लेने आ रहे हैं, अपनी ड्यूटी छोड़कर रोटियां लेने आ रहे हैं, अल्लाह की इबादत छोड़कर रोटियों के चक्कर काट रहे हैं। तवज्जो चाहता हूं, सजदे छोड़कर रोटियां लेने के लिए आ रहे हैं। कभी फ़िज़्ज़ा देती हैं, कभी फातिमा देती हैं, कभी फ़िज़्ज़ा देती हैं, कभी फातिमा देती हैं। आपको और हमें रिज़्क़ मिलता है। हज़रत मीकाइल को अल्लाह की रज़ा पहुंचती है। मीकाइल जाओ दुनिया को रिज़्क़ तक़सीम करो। वो आते हैं, अपने परों को फड़फड़ाते हैं, दुनिया को रोज़ रोज़ी मिल जाती है, दुनिया को रोज़ खाना मिल जाता है। आपने अभी तक तवज्जो नहीं फरमाई, अरे जो दुनिया को देता है वो फातिमा से लेता है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो दुनिया को देता है, या रसूल अल्लाह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलावत और पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो दुनिया को देता है वो दरे सैयदा से लेता है। तवज्जो। अना यतीम, मैं यतीम हूँ, मैं यतीम हूँ। कौन आया बनकर? एक दिन जनाब सलमान से मालूम किया, जनाब सलमान ने मालूम किया हज़रत फ़िज़्ज़ा से, पर तुमने तो बहन रोटियाँ दी हैं, ये बताओ किस किस को दी? कई यतीम को दी, मिस्कीन को दी, असीर को दी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? कहने लगे, भाई सलमान, आज तक मदीने में ऐसे लोग नहीं देखे, आज तक मदीने में। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़ेगा इस पहले में कि भाई सलमान, आज तक मैंने मदीने में ऐसे लोग नहीं देखे दरे फातिमा भी यतीम बनकर आने वाले। कौन था यतीम बन के आने वाला? मालूम तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने मालूम कर लिया था अपनी शहजादी से कि यतीम बन के कौन आया था। कौन था? ये कोई और नहीं था, राज की बात है, किसी को बताना नहीं। कौन था? जिब्राइल था। यतीम बन के आने वाला फरिश्ता कौन था? जिब्राइल था। अब मैं आपसे मालूम करूं, बताइए यतीम किसे कहते हैं? तो आपका जवाब आएगा जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। लेकिन शरीयत हर बच्चे को यतीम नहीं कहती। उलमा तशरीफ फरमा दे, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ आपकी खिदमत में। शरीयत उसी बच्चे को यतीम कहती है जो बालिग होने से पहले यतीम हो जाए, उसे यतीम कहा जाता है शरीयत में। जो बालिग ना हुआ हो और साया पदारी से महरूम हो गया, उसे कहते हैं यतीम। हद बुलूग के बाद शरीयत उसे यतीम नहीं मानती। एक दिन हुजूर ने मालूम कर दिया, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? कम उम्र का या जब्राइल, तुम्हारी उम्र कितनी है? कहने या रसूल अल्लाह, कुछ पता वता नहीं है कितनी उम्र है, लेकिन मैंने एक सितारा देखा है, एक बार नहीं 70 मरतबा देखा है। अच्छा, कैसे देखा है? कि वो सितारा 70,000 साल के बाद चमकता है।
اور اس کو میں نے 70 مرتبہ دیکھا ہے. توجہ ہے؟ یعنی اتنی عمر. اب کون بتائے کہ جبرائیل کا باپ کون تھا؟ اب کون یہ سمجھائے کہ کیسے مرا تھا، کب یتیم ہوا تھا؟ اب اسلام ہمیں بتا چکا ہے کہ جو نابالغی کی عمر میں جس کے باپ مر جائے وہ یتیم ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبرائیل کا کوئی باپ ہوگا کہ جو جبرائیل کے بالغ ہونے سے پہلے مر گیا ہوگا. لیکن تاریخ نے عجیب ہمیں ایک دو راہ پہ لاگے کھڑا کیا. اس نے کہا فرشتوں کے باپ نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ ہماری شریعت کا ڈیپینڈ اور دار و مدار جبرائیل پر ہے. 6666 آیتیں لالے مادے کا نام جبرائیل ہے اور وہ یتیم کہہ رہا ہے. شریعت کہہ رہی ہے کہ فرشتے کا باپ نہیں ہوتا. فرشتوں کا باپ نہیں ہوتا، وہ تو نور مخلوق ہوتی ہے. تو پھر یتیم کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کی ڈیفینیشن، یتیم کا تعارف اور تعریف کچھ الگ ہے. اب کون بتائے ہمیں کہ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یقیناً یقین جانیے اگر در مشکل کشا نہ ہوتا تو ہماری مشکل کشائی نہ ہوتی. ہم چلتے ہیں عالم تصور میں مولا مشکل کشا کی خدمت میں. یا امیر المومنین، یتیم کسے کہتے ہیں؟ آواز آئی، توجہ. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب. یتیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو. جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، وہ یتیم ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی زمانہ جبرائیل پر ایسا ضرور گزر چکا ہے کہ جب جبرائیل پہ نہ علم تھا نہ ادب تھا، نہ علم تھا نہ ادب تھا، نہ علم تھا نہ ادب تھا. ایک دن نورانی حجاب سے آواز آئی، یا جبرائیل من انتا ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ جبرائیل کہنے لگا انا انا وانتا انتا، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں. میں نے اپنی انہی آنکھوں سے پڑھا ہے 28 مرتبہ جبرائیل نے کہا تو ہے میں ہوں، تو ہے میں ہوں. یک کے نورانی حجاب سے آواز آئی، اے جبرائیل کیا غضب کرتا ہے؟ کہتا کیوں نہیں انتا رب جلیل وانا عبد ذلیل، تو میرا پاک و پاکیزہ پروردگار ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں. تو پھر کہنے دیجئے گا جبرائیل کو علم و ادب نہ ملتا اگر علی مشکل کشائی نہ کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مولا سلامت رکھے سب مل کر. مولا سلامت رکھے. یہ جبرائیل کا مقام ہے. وہ کہہ رہا ہے انا یتیم، میں یتیم. تو مولانا نے تو فرما دیا کہ جس کے پاس علم اور ادب نہ ہو وہ یتیم ہے. اب ہمیں بھی اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے کہ یتیم کون ہے. توجہ ہے؟ یہ آج کی مجلس کا میسیج مان لیجئے گا. ہمیں بھی اپنے معاشرے میں دیکھنا چاہیے جو بڑوں کا احترام نہ کرے وہ یتیم. توجہ ہے؟ جو علم کے پاس نہ ہو وہ یتیم، جو کسی کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو وہ یتیم. توجہ. جو اپنی انا میں رہتا ہو وہ یتیم، جو کسی کو سمجھتا نہ ہو وہ یتیم. ایک دن ایک بی بی مدینے سے حضرت صدیقہ کی خدمت میں آئی. آنے کے بعد کہنے لگی شہزادی آپ دنیا میں فقر و فاقہ کی زندگی گزارتی ہو، کچھ اچھا بھی لگتا ہے آپ کو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا احب فی دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. تمہاری اس دنیا سے کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں پسند ہیں. اب ہم اپنا تجزیہ کیا کریں کہ ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی ہے. احب فی دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. کیا کیا؟ الانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خیرات کرنا. پہلی چیز راہ خدا میں خیرات کرنا. وزیارت وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ وتلاوت کتاب اللہ، قرآن حکیم کی تلاوت کرنا. یہ 3 چیزیں شہزادی کو پسند ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو خیرات کرتا ہے وہ شہزادی کا پسندیدہ ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ شہزادی کا پسندیدہ ہے. اب اس کے تناقض میں آ جائیے.
جو انفاق ہو کرنا چاہتا ہے نہیں کرتا ہے وہ شہزادی اس سے ناراض ہے. جو تلاوت قرآن کر سکتا ہے اور نہیں کرتا شہزادی اس سے ناراض ہے. توجہ. ہو سکتا ہے کوئی کہے قبلہ ہم تو پڑھنا نہیں جانتے قرآن مجید. کس نے کہا نہیں جانتے؟ کیا آپ کے سورہ الحمد یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کے سورہ کوثر یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کے قل هو اللہ یاد نہیں ہے؟ کیا آپ کے انا انزلنا یاد نہیں ہے؟ یہ انا انزلنا یہ الگ مسئلہ ہے کہ انا انزلنا پڑھتے ہوں لیکن انا انزلنا نہیں انا انزلنا ہے. تو کم سے کم یہ پڑھیے. مولا فرماتے ہیں کہ جس نے روز، دیکھیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ قبلہ، مولا فرماتے ہیں کہ جس نے روز 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کی تو اللہ اسے دین ابو لہب میں شمار نہیں کرے گا. پہنچی بات آپ تک؟ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھتا ہو اس کو اللہ دین ابو لہب میں شمار نہیں کرے گا، اور جو نہیں پڑھتا وہ ابو لہب کے دین میں شامل ہے. توجہ ہے. اب آگے سنیے گا. امام نے فرمایا جس نے 10 مرتبہ روز سورہ قدر یعنی انا انزلنا کی تلاوت کی تو پروردگار عالم اسے 70,000 ملائکہ سے مصافحہ کرنے کا موقع فراہم فرمائے گا. جب انسان قبر سے روز محشر جائے گا تو ملائکہ 70,000 ملائکہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے اور لائن لگی ہوگی، سرکار ہم سے ملاؤ، سرکار ہم سے مصافحہ کرو، ہم سے ہاتھ ملاؤ. توجہ. ہم سے ہاتھ ملاؤ. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جس نے 3 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کی تو اللہ اسے دنیا و ما فیہا کی تمام تر سلامتی عطا فرمائے گا. توجہ ہے. یعنی آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سورہ الحمد پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے یہاں تو سلامتی کا معیار ہی تبدیل ہے. سلامتی کے لیے اسلام کہتا ہے کہو السلام علیکم یا السلام علیکم. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم قبلہ تشریف فرما علماء معلوم کیجئے گا آپ ان سے. السلام علیکم کے معنی ہے تم مر جاؤ، اور اسلام آپ کو زندہ دیکھنا چاہتا ہے، مردہ دیکھنا نہیں چاہتا. اچھا جواب دینے والا بھی بہت چالاک ہے. انہوں نے کہا السلام والسلام، تو بھی نکل. ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے. توجہ. والسلام، تم پہ موت ٹوٹ پڑے. السلام علیکم، تو السلام علیکم اس کا مطلب ہے تم برباد ہو جاؤ. والسلام تم بھی ہو جاؤ، ہے نا. سلام کے معنی ہے سلامتی کے، اور اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو سلام کیا ہے، سلام علیکم کہا ہے، تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب سلام کے سوال سے اچھا ہونا چاہیے. یہ شریعت کہہ رہی ہے. ہم شریعت کو تبدیل نہ کریں. ہم شریعت ساز نہیں ہیں، شریعت کے غلام ہیں. توجہ ہے. ہم اسلام بنانے والے نہیں ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. ہم اسلام کے فالوور ہیں، ہم اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، شریعت کو شریعت سمجھنے والے ہیں. تو لہٰذا 3 پیغام شہزادی نے دیے. انفاق فی رسول فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خیرات کرنا، رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کرنا، اور توجہ تلاوت قرآن ربانی کرنا. یہ پیغام ہے شہزادی کا. کون شہزادی؟ عظمتوں کی ملکہ ہے شہزادی. دیکھیے کیونکہ میں پڑھتا ہوں اور کیونکہ سردی غضب کی ہے تو تھوڑا سا بس میں ہی پہ تھوڑی کٹوتی کرے. صلوات پڑھیے گا محمد والے. یہ کو بدن ترین صلوات پڑھیے گا عظمت اہل بیت. تو عظمتوں کا اتھا سمندر جہاں پر کوئی نبی یا مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. اور معیار کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم تمہیں خلیفہ بنانے والے ہیں. خلیفہ. تو فرشتوں نے اعتراض کیا، جیسے میں نے دن میں پڑھا تھا، پروردگار ہم میں سے بنا، ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. جب بن کے تیار ہوا تو اللہ کا فرمان پہنچا، یہ فرشتوں تم نے اعتراض کیا تھا نا، آ جاؤ ذرا ریفرینڈم کے لیے آ جاؤ، میدان کے اندر آ جاؤ، تم تقابل ہوگا، تمہارا مقابلہ ہوگا. سب اکٹھا ہوئے فرشتے. میں تمہیں خلیفہ بنا دوں گا اگر تم ساق الارض پر لکھے ہوئے نام بتا دو یہ کون ہے. اس کا مطلب یہ خلیفہ بنتا ہی وہ ہے کہ جو ان کے نام کو جانتا ہو. توجہ ہے. میں دیکھیے شہزادی کا دروازہ حکمت الہی کا سرچشمہ ہے،
فاطمہ کا دروازہ حکومت الہیہ کا استعارہ ہے، تو لہٰذا وہی خلیفہ بن سکتا ہے جو انہیں پہچانتا ہو۔ جب فرشتوں نے ہاتھ جوڑ لیے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں پڑھایا ہے، اس سے زیادہ بالکل کچھ نہیں جانتے۔ تو ایک مرتبہ فرمایا اب آدم تم بتاؤ، تو جناب آدم نے ایک مرتبہ سینہ چوڑا کیا، سر اٹھایا، بڑے فخر اور افتخار کے ساتھ اپنی انگشت شہادت اٹھائی اور فرمایا ھذا محمد انت المحمود، تو محمود ہے، توجہ، تو محمود ہے، یہ محمد ہے۔ ھذا علی وانت الاعلی، یہ علی ہے، تو اعلیٰ ہے۔ ھذا حسن وانت المحسن، تو محسن ہے، یہ حسن ہے۔ ھذا حسین وانت قدیم الاحسان، یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، تو قدیم الاحسان ہے۔ لیکن جب پانچواں نام بتانے کی نوبت آئی نا، آدم نے اپنے آپ کو سکوڑا، اپنے آپ کو سمیٹا، سر کو جھکایا، آنکھوں کو بند کیا، سر کو جھکا کے کہتے ہیں انگشت شہادت اٹھا کر ھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے اور تو فاطر السماوات والارض ہے۔ ایک مرتبہ آواز نورانی آئی، بن گیا خلیفہ، بن گیا خلیفہ، بن گیا خلیفہ۔ اما سچا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو فاطمہ کا احترام کرے۔ سچا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو فاطمہ کا احترام کرے۔ اور کیسا احترام، صحابی بیٹھے رہے، بنت پیغمبر کھڑی رہیں، بار بار کہتی رہی انا صدیقہ، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں، میں سچی ہوں۔ آئے ہم سب مل کر گواہی دیں، نشہد انا فاطمۃ الصدیقۃ الکبریٰ، شہزادی اگر انہوں نے جھٹلایا ہے آپ کو، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اکیلی سچی ہیں۔ دربار میں کھڑی رہی شہزادی، دربار میں کھڑی رہی، صحابیوں کا مجمع، صحابی بیٹھے رہے، وہ صحابی کے جو روز دیکھتے تھے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر احترام کرتے تھے، جو روز دیکھتے تھے کہ بعد نماز بنت پیغمبر کے دروازے پر جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ صحابی روز دیکھتے تھے کہ نبی آیت تطہیر اپنی زبان سے جاری کرتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ صحابی روز دیکھتے تھے کہ اٹھ اٹھ کر احترام کرنا، فاطمہ کے گلو کا بوسہ لینا۔ صحابی روز دیکھتے تھے کہ ہمارے نبی بیان کر رہے ہیں فاطمہ تم بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کا مرکز ہے، اپنے باپ کی ام ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ لیکن بعد رسول انہی صحابیوں نے تو آگ اور لکڑیاں اکٹھی کر راک اور لکڑیاں اکٹھی کر کے فاطمہ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا۔ کنفذ ملون کہ جو کسی ظالم کا غلام تھا، اس نے تلوار کا دستہ بنت پیغمبر کے ہاتھ پہ مارا اور اس انداز سے مارا کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا پسلیاں ٹوٹ گئی، محسن شہید ہو گئے۔ ایک آواز ابھری یا فضہ خزینی، اے فضہ میرا محسن مارا گیا، فضہ میرا محسن مارا گیا۔ کنفذ نے شہزادی کے ہاتھ پہ دستہ مارا، شہزادی نے تا شہادت اپنے ہاتھ کو پسلیوں پر رکھا، نہ ہاتھ کام کرتا تھا، نہ پسلیاں کام کرتی تھی، نہ پسلیاں کام کرتی تھی، نہ ہاتھ کام کرتا تھا۔ ہمیشہ شہزادی ابو الحسن کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی تھی السلام علیک یا امیر المومنین، لیکن اس واقعے کے بعد شہزادی بس بائیں ہاتھ سے سلام کرتی تھی۔ عزیزو قیامت ہو گئی اور قیامت کے فقرے ہیں، عزیزو برداشت کیجئے گا۔ ایام عزائے فاطمیہ میں رونے کے لیے بیٹھے ہیں نا، جب بھی حسین کی مجلس ہوتی ہے، حسین کی غریب ماں آپ کی آنکھوں کے سامنے رومال لے کر آ جاتی ہے۔ آج فاطمہ نہیں، حسین رومال لے کے آیا ہے، حسین رومال لے کے آئے ہیں، میری ماں کا مرہم مجھے دے دو۔ عزیزو بنت پیغمبر کی شہادت کے ایام قریب ہیں، ان کا رحلت کا زمانہ قریب ہے۔ ایک دن ابو الحسن کو بلایا اور بلا کے فرمایا ابو الحسن میں کچھ تمہیں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں،
میں تمہیں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں بنت رسول، ہاں شہزادی، ہاں فاطمہ، آپ وصیتیں کیجئے۔ اب پہلی وصیت یہ ہے، مجھے قرآن سے بڑی محبت ہے، میری قبر پہ بیٹھ کر تلاوت قرآن ضرور کرتے رہنا۔ جی شہزادی بالکل کروں گا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ میری تیسری وصیت یہ ہے کہ جن ظالموں نے میرے بچے کو مارا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آنے پائے۔ جی بی بی فرما برداری کی جائے گی۔ میری چوتھی وصیت یہ ہے کہ رات کو میرا بیٹا حسین پانی مانگتا ہے، رات کو میرے حسین کو پیاس لگتی ہے، وہ جب بھی جاگتا ہے پانی پانی کرتا ہے۔ یا علی میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا، بعد شہادت رسول، بعد شہادت بنت رسول، بعد شہادت حضرت صدیقہ، ایک دن مولا قبر فاطمہ پر بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے تھے، یک فاطمہ کی قبر میں زلزلہ آیا۔ کہ بی بی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہ علی قرآن کی تلاوت چھوڑو، جلدی سے گھر پہنچو، اس لیے کہ میرا حسین بیدار ہو کر ارے پانی پانی کہہ رہا ہے، پانی پانی کہہ رہا ہے۔ میں کہوں گا صدیقہ یہ تو مدینہ ہے، 61 ہجری کربلا کا میدان، حسین کا خوش گلا، شمر کا کند خنجر، بچے الاتش کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ ماتم حسین۔